بھائی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی غم آیا، کوئی پریشانی، کوئی نقصان ہوا تو ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہہ تو دیتے ہیں، تفسیر نہیں معلوم ہم لوگوں کو، تفسیر نہیں معلوم ہم لوگوں کو کہ صبر کی تفسیر کیا ہے. ابھی ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کے جوان بھائی کا انتقال ہو گیا. پچھلے ہفتے دعا بھی کرائی تھی ان کے لیے. ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں کچھ دین کی باتیں عرض کر لی تو انہوں نے کہا بس یہ دعا کرو ہمیں صبر مل جائے. میں نے کہا بھائی آپ صبر کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ کہا صبر کا مطلب یہ کہ میرا بھائی جوان جس کا انتقال ہوا ہے ایک ہفتہ، اس دن تو 3 دن ہوئے تھے، کہ وہ مجھے یاد ہی نہ آئے. تو میں نے حضرت والا سے بات سنی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 50 برس گزر گئے بھائی تو یاد آئے گا آپ کو. پھر صبر کیا ہے؟ صبر کی 3 تفسیر ہے، جب جا کر اللہ ملیں گے. اگر 3 میں سے ایک نہیں ہے تو صبر نہیں ہے. 3 میں سے اگر ایک نہیں ہے تو صبر نہیں ہے. دروازے پر لکھوانا، آفس میں لکھوانا، دکان پر لکھوانا بڑا آسان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن صبر کیا ہے؟ بھائی گھر کے اندر کوئی ایسی بات بھی، مل کر رہتے ہیں بھائی، کوئی ایسی بات بھی ناگوار، صبر کر لیا. بدلہ نہیں لیا، صبر کر لیا. کوئی نقصان ہوا، صبر کر لیا. تو ہے کیا صبر؟ یہ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ. شکایت نہ کرے کہ اللہ میرا ہی گھر دیکھا تھا آپ نے. اللہ سے میرے دوستوں اور ساتھیوں ہماری پہلے اللہ کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ پہلے اپنی حیثیت کو ہم سمجھیں کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں اللہ سے. اللہ آپ کے پاس اتنے خزانے ہیں، آپ نے ہمیں ہی نہیں دیا. شکایت زبان پر ہے. اللہ یہ وقت کوئی مرنے کا تھا. اے اللہ، حضرت فرماتے ہیں یہ کہنا چاہیے اللہ یہی وقت بہتر تھا آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ نے لیا ہے. یہ جو ہمارا پیارا تھا آپ نے آسمان کو اٹھایا ہے تو یہی بہتر وقت ہے. مال ہو، اولاد ہو، کوئی خوشی چلی جائے، اللہ یہی بہتر تھا کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں. حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک بچے کی انگلی زخمی ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ انگلی کو کاٹنا پڑے گا. یہ کہتا ہے کہ نہیں، بچہ کہتا ہے میں تو نہیں کٹواؤں گا انگلی، اور برے برے لفظ بھی کہتا ہے. اماں ابا اشارہ کرتے ہیں کہ کاٹو کیونکہ زہر پھیل جائے گا، پھر ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اور بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر کا ایڈریس بتاؤ، جزاک اللہ کہنا ہے ورنہ میرا پورا ہاتھ کاٹا جاتا. وہ تو انگلی تو کٹ رہی ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن آگے بتایا جا رہا ہے. یہ تکلیف اور پریشانی اور غم ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برا چاہ ہی نہیں سکتے، اللہ ہمیں تکلیف دینا پسند ہی نہیں فرماتے، تو پھر ہر تکلیف میں راحت ہوگی. گر مرادت راہ مزار چکرت، گر مرادت راہ مزار چکرت، نا مرادی ہم مرارے دل برت. اے انسان، تیری جتنی تمنائیں ہیں، جتنی تیری خواہشات ہیں، جتنی تیری دعائیں ہیں، تیرے نزدیک ٹھنڈے دودھ میں چینی اور شہد ملی ہوئی ہیں. لیکن اگر تیری دعا کوئی قبول نہیں ہو رہی، اگر تیری کوئی تمنا پوری نہیں ہو رہی، نا مرادی ہم مرادے دل برت. اگر تیری تمنا پوری نہیں ہو رہی، تیری مراد پوری نہیں ہو رہی، تو کسی کی تو پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ کی پوری ہو رہی ہے. ہمیں اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر بے حساب ہماری خواہشات اور بغیر مانگے بے حساب اللہ نے نعمتیں دی ہیں. اگر یہ ہماری مراد پوری نہیں ہو رہی تو کسی کی تو مراد پوری ہو رہی ہے. ہمیں تو لبیک کہنا چاہیے. امید کا نہ برلانا، امید کا برلانا ہے. اگر رات ہے تو دن بھی آئے گا، آج غم ہے تو خوشی بھی آئے گی، اور خوشی اگر ہے تو غم مانگنا نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے. امید کا نہ برلانا، امید کا برلانا ہے. یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں بھائی زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا، کہاں جاؤ گے؟ اور عقل سے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے کہ اللہ آپ نے ہمارا ہی گھر دیکھا ہے. جو اللہ کفار کو دیتے ہیں، جو اللہ یہودیوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ لیکن اللہ کا انتظام ہم نہیں سمجھتے. اگر حضرت فرماتے ہیں تکلیف پریشانی غم آیا، کوئی دھندا نہیں چلا، کوئی جمعے کے دن، کل پیر کے دن پرسوں ایک دوست ملے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے ملاقات کرائی اور بتایا کہ ان کا کام نہیں چلتا. وہ یہاں موجود بھی ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ کام اللہ چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل فکر نہ کر، اس میں تربیت ہو رہی ہے. اگر اس غم سے تجھے اللہ مل جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ نامرادی کے عہدے پر فائز تھے. ان کی ہر مراد جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، ہر مراد نامراد ہو جاتی تھی. وہ ہنستے رہتے تھے کہ بھائی میری مراد نامراد ہو رہی ہے لیکن اللہ کی تو پوری ہو رہی ہے، مجھے وہی قبول ہے. ایک بڑا فیکٹری مالک آیا کہ حضرت میرے کارخانے میں چلیے اور میرے کارخانے میں سامان ڈال دیجئے تاکہ برکت ہو جائے. کہا میاں آپ کو پتا ہے میں نامرادی کے عہدے پر فائز ہوں، میرا غرق کروانا ہے تو آجا میرے پاس، چلتا ہوں تیرے فیکٹری. ابھی کہا حضرت مہربانی کر کے بس یہیں بیٹھے رہیے، مجھے آپ کو نہیں لے جانا.
حضرت والا ہنسنے لگے کہ ایسے کیا معلوم کہ اللہ مل رہا ہے اس سے، یہ مال تو سب یہی رہ جائے گا، لیکن اس کی تو نامرادی ہو رہی ہے، اللہ کی مراد پوری ہو رہی ہے۔